ایک ایسا شہر تھا جو پوری سویلائزیشن کی اہمیت رکھتا تھا، لیکن اپنی حرکات اور اپنے حکمرانوں کے خدائی کے دعوے کے باعث اس قدر ضلالت کا شکار ہوا کہ من و مٹی تلے دب گیا اور کوئی اس کا نام لینے والا بھی سامنے نہ رہا۔ اور اس شخص کو قرآن پاک میں اللہ کے 4 بڑے دشمنوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ اس شخص کا نام تھا نمرود۔ لہذا اس تمام علوم کو اور لوگوں کو ملا کر اس نے ایک ٹاور کی تعمیر یا ایک عمارت کی تعمیر شروع کی، جہاں یہ ٹوٹکے ڈھونڈے جائیں کہ کس طرح خدا کو نعوذ باللہ شکست دی جا سکتی ہے۔ اور وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جو 4 مختلف قسم کی دھاتوں سے بنا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ تمام شیطانی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ان برتنوں میں سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور دیوار پہ 3 لفظ لکھتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بیبیلون یا پھر بابل نامی ایک ایسے شہر کے بارے میں جو اپنے آپ میں ہی ایک پوری سویلائزیشن جیسی حیثیت رکھتا تھا۔ اس شہر کا دعویٰ تھا کہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے خدا کو جا پالوں گا، پر آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا تو دور کی بات، یہ شہر زمین میں کچھ اس طرح سے غرق ہوا کہ اگر بطور عبرت اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر نہ کیا جاتا تو شاید جدید دنیا کبھی اس شہر کے نام سے بھی واقف نہ ہوتی۔ میں اس پہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، مقصد کیا ہے، یہ تو ویڈیو کے اختتام پہ آپ جان ہی جائیں گے، پر اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اب تک کی جو فائنڈنگز ہیں، آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہیں، اس کے علاوہ آسمانی صحائف میں جتنا اس شہر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ان تمام معلومات کو ایک ایسی کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ جان جائیں کہ کوئی تہذیب یا قوم کہ وہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جو خدا کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور جب خدا کسی شہر یا قوم کو غرق کرنے کا سوچ لے تو اس کی تمام تعلیم، علم اور دولت اس شہر کو بچا نہیں پاتی۔ وہ زمین میں اس طرح سے غرق ہوتا ہے کہ پھر بطور عبرت اس کی صرف اور صرف مثالیں ہی دی جا سکتی ہیں۔ اس شہر نے ایسا کیا کیا تھا، اس شہر کے لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ بیبیلون، بابل یا پھر بابل، اس شہر کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے دوستو اس وقت سے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تھمنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ دنیا میں پھیل جاؤ، کہ پھر سے دنیا کو آباد کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں تک بھیجا تاکہ جائیں اور خدا کی زمین کو پھر سے آباد کریں۔ اسی سلسلے میں حضرت حام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ روانہ ہوتے ہیں دریائے فرات کی جانب، اور جس زمین کی طرف وہ جاتے ہیں اس زمین کو کہا جاتا ہے دا لینڈ آف شنار، شنار کی زمین۔ یہاں وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ پڑاؤ کرتے ہیں، وہ اپنی نسل کو بڑھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا کش، اور کش اس ریجن کا پہلا بادشاہ بنتا ہے، حکمران بنتا ہے۔ اور کش کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، اور اس شخص کو قرآن پاک میں اللہ کے 4 بڑے دشمنوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ اس شخص کا نام تھا نمرود یا پھر نمرود۔ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا شکاری تھا، اور جب یہ بادشاہ بنتا ہے اپنے باپ کی جگہ پہ تو اس کے آس پاس وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں وہ نالج تھی، وہ علم تھا جو نیفلمز اور جائنٹس کے پاس بھی تھا۔ وہ پہلی والی دنیا کے وہ راز بھی جانتے تھے جو شاید آج ہم لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا اس تمام علوم سے متعلق اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ انہیں اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ دوبارہ خدا ہمارا نعوذ باللہ کچھ بگاڑ نہ سکے، پھر کوئی طوفان ہماری قوم کو غرق نہ کر سکے۔ لہٰذا اس تمام علوم کو اور لوگوں کو ملا کر اس نے ایک ٹاور کی تعمیر یا ایک عمارت کی تعمیر شروع کی جسے ٹاور آف بابل کہا جاتا ہے۔ اس ٹاور کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی لائبریری یا پھر سائنٹیفک لیب بنائی جائے جہاں ریسرچ کا کام کیا جائے، جہاں یہ ٹوٹکے ڈھونڈے جائیں کہ کس طرح خدا کو نعوذ باللہ شکست دی جا سکتی ہے۔ یہاں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹاور کوئی بہت اونچا ہوگا، پر ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک عام سی ہی بلڈنگ تھی،
اصل کام جو یہاں ہو رہا تھا وہ خدا کی نافرمانی کے طریقے ڈھونڈنے کا ہو رہا تھا، یا ایسے ایکسپیریمنٹس کرنے کا ہو رہا تھا جو خدا کے حکم کی تعمیل کو روک سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نمرود نے دوسرا کام یہ بھی کیا کہ وہ جو خدا کا حکم تھا کہ دنیا میں پھیل جاؤ، اس حکم کا رد کر دیا اور کہا کہ ہم سب کو اسی جگہ پہ جمع کریں گے۔ اسی لیے بابل یا بیبیلون جدید دنیا کا، اس وقت کی جدید دنیا کا سب سے بڑا شہر بنا۔ وہ اتنا بڑا شہر تھا کہ اپنے آپ میں ہی پوری سویلائزیشن قرار پایا۔ حالانکہ نمرود نے دیگر بھی شہر بنائے، جن میں نینوا ایک بہت مشہور شہر تھا، اورک بنایا، اکاد اور کلے نامی شہر بھی اسی نمرود نے آباد کیے۔ پر اس تمام ریجن کا سب سے بڑا شہر یا سب سے مشہور شہر بیبلون تھا یا پھر بابل تھا۔ یہاں سے آغاز ہوا اس پہلی نافرمانی کا جو اس نئی دنیا میں شروع کی گئی تھی، اور یہ نافرمانی تھی خدا کے حکم کو، پھیل جانے والے حکم کو ٹال دینے کی۔ ان کی اس نافرمانی پہ خدا نے ان کا یہ انجام کیا کہ ایک دن جب اپنی اس سائنٹیفک لیب یا اس عمارت میں یہ سب داخل ہوتے ہیں اور تعمیر کا آغاز شروع کرتے ہیں، تو ایک شخص کہتا ہے پاس می دا برک، دوسرا شخص کہتا ہے ارے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان دونوں کو دیکھنے والا تیسرا شخص کہتا ہے یار یہ دو پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یعنی ان تمام کی زبانیں الگ الگ ہو گئیں، یہ ایک دوسرے کی زبانوں سے ناواقف ہو گئے۔ اور یہ تھا وہ پہلا کمیونیکیشن گیپ جس نے ایک بہت بڑی سازش کو توڑ دیا۔ یہ جو یونٹی بنانے جا رہے تھے خدا کے حکم کے خلاف، اس یونٹی کو توڑنے کے لیے خدا پاک نے صرف یہ کیا کہ انہیں ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف کر دیا۔ اور یہ آج کی تاریخ پہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک گروپ بناتے ہیں کوئی 50 لوگوں کا، ان میں سے 20 لوگ پشتو بولتے ہیں اور جانتے ہیں، صرف 20 پنجابی بولتے اور جانتے ہیں، اور 10 لوگ اردو بولتے اور جانتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقت بعد یہ 3 زبان بولنے والے گروپ 3 الگ الگ گروپ بن جائیں گے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مل جل کے کام کرنے میں یا ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ جب زبان ایک نہ ہو تو بڑے بڑے اتحاد، ملک، قومیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ یہی ہوا بیبیلون میں۔ تو دوستو یوں اس شہر اور اس کے حکمران نمرود کی پہلی سازش جو خدا کے خلاف رچی گئی اس کا اختتام ہوا۔ پر یہ پہلی سازش کا اختتام تھا، پر یہ ان کی آخری سازش نہیں تھی۔ ابھی تو اس سازشوں کا آغاز ہوا تھا جو یک کے بعد دیگرے اس زمین سے پھوٹنی تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اپنی پہلی سازش کے ناکام ہونے کے بعد نمرود ان خداؤں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے جو اس سے قبل سومیرینز کے خدا تھے، جن میں سے 3 مشہور خدا نینا جسے چاند کا خدا کہا جاتا تھا، اشتار جسے وینس اسٹار کا خدا کہا جاتا تھا، جبکہ تیسرے تھے شماش جسے سورج کا خدا کہا جاتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ نمرود نے خود کو بھی خدائی درجہ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا کیا مکالمہ ہوا یہ تاریخ ہم سب جانتے ہیں، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیتیں دی گئیں، یہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ باز نہ آیا نمرود تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے سے، اس ریجین سے ہجرت کرنے کا کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خطے سے ہجرت کر جانے کے باوجود نمرود اپنی خدائی کے دعوے سے باز نہ آیا۔ خدا کی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ بضد رہا کہ اسے ہی خدا کہا جائے، لہٰذا انجام کے طور پہ اللہ پاک نے اسے ایک حقیر کیڑے مچھر کے ذریعے دردناک موت دے دی۔ دوستو نمرود کے بارے میں اب تک ہم نے جتنا ذکر کیا ہے یہ وہ تمام ذکر ہم نے آسمانی صحائف سے لیا ہے۔ کچھ باتیں ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ملیں، کچھ نیو ٹیسٹمنٹ سے، اور کچھ ہمیں قرآن پاک سے۔ پر اب تک جدید دنیا کے ہسٹورینز اس بات پہ متفق نہیں تھے کہ آیا اس ریجن میں نمرود نامی بادشاہ کبھی آیا بھی تھا یا نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دیوانے، اور دیوانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی اس بات پہ خرچ کر دی کہ میں اس تہذیب کا کھوج نکال کے رہوں گا، اس نمرود نامی بادشاہ کے بارے میں جان کے رہوں گا۔ اس شخص کا نام ہے ڈیوڈ رول۔ ڈیوڈ رول کے ہاتھ ایک ایسی تختی لگی جو 20ویں صدی کے آغاز میں دریافت ہوئی تھی، جسے کہا جاتا تھا دی ٹیبلٹ آف سومیرین کنگز،
یا پھر دا لسٹ آف سومیرین کنگس. یہ ایک مٹی کی ٹیبلٹ تھی جس پہ ان تمام بادشاہوں کے نام لکھے تھے جو اس ریجن میں بطور حکمران رہ چکے تھے. اس لسٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ حکمران ہے جو دا گریٹ فلڈ کے بعد دوسرے نمبر پہ حکمران بن کے اس ریجن پہ آیا. اس شخص کا نام تھا انمیرکار. انمیرکار کا جب ترجمہ کیا جائے نا تو یہ 2 حصوں پہ مشتمل ایک لفظ بنتا ہے. انرمر ایک لفظ ہے اور کار الگ لفظ ہے. کار کہا جاتا ہے ہنٹر کو، شکاری کو. اور یہ بات ہم جان چکے ہیں آغاز میں ہی کہ نمرود ایک بہترین شکاری تھا. اور اب جو انمر کا لفظ ہے اس کی اگر آپ مزید چھان بین کریں تو سومیرین لینگویج میں جب آپ پروننسیشن سے اس کو پڑھتے ہیں تو وہ وویلز نہیں پڑھتے. تو اب اس میں سے اگر وویلز کاٹ دیں یعنی ای کاٹ دیں تو یہ بنتا ہے NMR، نمر. لیکن اب بھی پریشانی یہ تھی کہ نمرود تو یہ اب بھی نہیں بنتا، یہ تو نمر بن رہا ہے. یہ پریشانی تب دور ہوئی جب مزید لنگوسٹک کے ماہرین کے پاس یہ جاتا ہے اور یہ اپنا مدعا پیش کرتا ہے تو تب کہیں جا کے سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو کانسٹنٹ ڈی ہے نمرت جو بنتا ہے یہ اس حساب سے بنتا ہے جسے ٹائٹل دیا جائے. یہ اس زبان میں بطور ٹائٹل کے لیے نام کے ساتھ ڈی کا اضافہ کر دیا جائے یا ڈی کی ساؤنڈ کا اضافہ کر دیا جائے تو ایک ٹائٹل کا مطلب نکل آتا ہے. وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنے والا. اور قرآن پاک میں ہم جان چکے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ ان بادشاہوں کو یا جنہوں نے خدا کے خلاف جنگ کی انہیں ان کے ٹائٹل سے پکارا، پھر چاہے وہ نمرود ہو، ابو لہب ہو یا پھر نمرود ہو. تو نمرود نام کے معنی نکلتے تھے وہ شخص جو بغاوت کا آغاز کرتے. جس ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خدا کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا. لہٰذا جب ڈی کا ساؤنڈ آ جاتا ہے نمر کے ساتھ تو وہ نمرود بن جاتا ہے. اور یوں ڈیوڈ رول صاحب نے تاریخی حقائق سے نمرود نامی بادشاہ کا پتہ لگا لیا. بہرحال نمرود کی ہلاکت کے بعد اکیڈین امپائر زوال کا شکار ہوئی اور یہاں حکمران بن کے آئے اسیرینز. اسیرینز کے دور میں بھی بیبیلون ایک اہمیت کا حامل شہر تو ضرور تھا پر وہ بات نہیں تھی جو نمرود کے دور میں تھی. یہاں تک کہ اسیرینز کے بعد یہاں حکمران بن کے آتے ہیں سن 1200 سال قبل مسیح چالڈین. چالڈین کا بادشاہ تھا نبوشات نظر ون، اگر عربی میں کہوں تو بخت نصر اول. بخت نصر نے طے کیا کہ میں نے پھر سے اس شہر کو ایک تہذیب کی شکل دینی ہے. اور جب کہ اس کے بالکل مقابل دنیا کے ایک اور حصے میں ایک اور شہر آباد ہو رہا تھا جس کے بانی تھے حضرت داؤد علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا سن 1200 سال قبل مسیح کے جہاں ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام خدا کا شہر آباد کر رہے تھے جس کی بنیاد میں عدل و انصاف سکون تھا، اور دوسری جانب نبوشات نظر ون شیطان کا شہر آباد کر رہا تھا جس کی بنیاد میں قتل، ظلم اور ناانصافی تھی. یہ دونوں شہر ساتھ ساتھ تعمیر ہو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے اس پورے میسوپوٹیمیا ریجن میں. انہیں یہ شیطان جنات آگے خبریں دیا کرتے تھے آسمانوں کی، اور ان خبروں کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کی لکھی گئی تمام کتابیں ضبط کر لیں اور کالے جادو کو ہر طرح سے بین کر دیا، اور ان تمام کتابوں کو جو ضبط کی تھیں وہ ایک ایسے صندوق میں ڈالا جہاں کسی جن شیطان کی رسائی حاصل نہ ہو سکے. جب کوئی جن اس صندوق کے پاس جائے تو وہ جل جائے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطان آیا وہاں لوگوں کو وسوسہ ڈالنے اور کہا کہ جی یہ دیکھو یہ صندوق ہے، اس کے اندر جو کتابیں ہیں سلیمان تو یہاں سے علم حاصل کرتا تھا. یہ کتابیں جو تھیں منبع تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، نعوذ باللہ، علم کی یا اس طاقت کی جس سے وہ جنوں کو قابو کرتے تھے یا چرند پرند کی زبان سیکھ لیا کرتے تھے. دوسری جانب یہ تمام باتیں بیبیلون تک بھی پہنچ چکی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ نبوشات نظر کے بعد اس کا بیٹا بخت نصر دوم جب تخت حکمرانی پہ بیٹھتا ہے تو اس کی نظر ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پہ،
اور جو ہی اسے خبر ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اپنی فوجیں لے کر حملہ آور ہو جاتا ہے یروشلم پہ۔ وہ نہ صرف خدا کا گھر تباہ و برباد کرتا ہے بلکہ وہ تمام نواردرات، وہ تمام چیزیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھیں انہیں اور بنی اسرائیل کے تمام علماء، ٹیچر، آرٹسٹ کو غلام بنا کر لے جاتا ہے واپس بیبلون میں۔ اور بیبلون میں وہ یہ بات عام کر دیتا ہے کہ دیکھو جو سلیمان کی تم سب باتیں کیا کرتے تھے وہ تو نعوذ باللہ ایک جادوگر تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جس پہ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں گواہی دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا، وہ جادوگر نہیں تھے۔ بخت نصر دوم کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا اتنا مضبوط تھا، اتنا شیطانیت بھرا تھا کہ آج دور تک بہت سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں جادو کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ اور اس ریجن سے یعنی بیبلون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب اللہ پاک کے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس شہر کا خدا سے دوسری بڑی جنگ کا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی پاکیزگی کی گواہی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، اس ریجن پہ 2 فرشتوں کو اتارا جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، جنہیں ہم ہاروت اور ماروت کے نام سے جانتے ہیں۔ ان فرشتوں کو جادو کی تعلیم دے کر زمین پہ اتارنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو علماء یا جو انٹیلیجنشیا بنی اسرائیل کی نبوشات نظر یا بخت نصر کے پروپیگنڈے میں آ کے واقعی یہ چیز تسلیم کر چکی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر تھے، وہ یہ فرق جان لیں کہ جادو ہوتا کیسا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا، ان دونوں فرشتوں نے، کہ ہم تمہیں جادو سکھا رہے ہیں پر یہ غلط ہے۔ ہر ایک کو بتاتے تھے، وہ صرف اس لیے بتاتے تھے تاکہ وہ تقابل کر سکیں کہ جادو کیسا ہوتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کیسی تھی۔ ایک بہت وقت تک مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ پاک نے یہ امتحان گاہ، انسانوں کے لیے ایک آزمائش گاہ کے طور پہ اس ریجن بابل میں اتارا۔ اور جب میں نے تاریخ پڑھی، ساری دیگر آسمانی صحائف پڑھے، تو پھر مجھ پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار کو جس طرح بخت نصر نے گندا کر دیا تھا، اس پہ داغ ڈالا تھا، اسے صاف کرنے کے لیے اور اصل جادو دنیا والوں کے سامنے لانے کے لیے یہ 2 فرشتے بطور آزمائش بھیجے تاکہ لوگ فرق جان لیں کہ نیکوکار لوگ کیسے ہوتے ہیں اور جادوگر کیسے ہوتے ہیں۔ دوستو، بخت نصر بنی اسرائیل کے جس انٹیلیجنشیا کو بطور قیدی بنا کر بیبلون میں لے کر آتا ہے، ان میں خدا کے برگزیدہ پیغمبر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان پیغمبروں کے نام تھے حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ پاک نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں ہی ہوتے ہیں جب بخت نصر دوم ایک خواب دیکھتا ہے، اور وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جو 4 مختلف قسم کی دھاتوں سے بنا ہوا ہے، جس کا سر سونے کا ہے، چھاتی سلور کی، نچلا دھڑ اس کا برونز کا ہے اور پیر اس کے مٹی اور لوہے کے مکسچر سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اسی دوران ایک بہت بڑا پتھر آ کے اس بت سے ٹکراتا ہے، اور جہاں وہ پتھر ٹکراتا ہے وہاں ایک پہاڑ بننا شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو اپنے احاطے میں کر لیتا ہے۔ بخت نصر دوم جب سو کر اٹھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے اور اپنے جادوگروں اور وزیروں سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، پر کسی کو اس خواب کی ٹھیک تعبیر نہیں پتہ ہوتی، یا جو بھی جواب بخت نصر کو دیے جاتے ہیں بخت نصر کی کسی بھی خواب سے تسلی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ یہ بات پوری سلطنت میں پھیل جاتی ہے، اور یہ بات پہنچتی ہے جیل میں قید حضرت دانیال علیہ السلام تک۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیل کے سپاہی سے کہتے ہیں جو ان کی حفاظت مامور ہوتا ہے کہ بھئی اب بادشاہ کو جا کے بولو کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ وہ سپاہی بالآخر حضرت دانیال علیہ السلام کا پیغام لے کر بخت نصر کے پاس جاتا ہے، اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے بخت نصر کے دربار میں۔
حضرت دانیال علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ جو 4 دھاتیں آپ نے دیکھی ہیں، یہ 4 مختلف حصے آپ نے مجسمے کے دیکھے ہیں، یہ دراصل 4 مختلف سلطنتیں ہیں جو پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گی۔ ان میں سے جو پہلی آپ نے دیکھی ہے گولڈ کی، یہ دنیا کی پہلی سلطنت ہے، بیبیلون، جس کے آپ حکمران ہیں۔ جبکہ دوسری، تیسری اور چوتھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پر اس وقت چونکہ اس سے پہلی سلطنت ہی چل رہی تھی، پر آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جو دوسری سلطنت تھی وہ پرشین امپائر تھی، جسے سلور سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو تیسری سلطنت تھی وہ رومن امپائر تھی، جسے برونز سے تشبیہ دی گئی تھی۔ جبکہ جو چوتھی سلطنت تھی وہ مکس تھی، جس میں مٹی اور آئرن، لوہا مکس تھا۔ وہ سلطنت تھی، یہ جب مسلمان دنیا پہ حکمران بنتے ہیں وہ آس پاس دیگر سلطنتیں میں بنتی ہیں، یعنی ایک مکس قسم کی دنیا پہ حکومت ہوگی۔ اور پھر ایک وہ قیامت کی پیشن گوئی ہے جو آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ پتھر لگے گا اور پہاڑ بنے گا، اور وہ ایسی خدا کی حکمرانی ہوگی جو پوری دنیا پہ قائم ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آخری وقت پہ مسلمانوں کی جو حکمرانی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں، وہ پوری دنیا پہ خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی خواب کی تعبیر نبوشاد نظر کو بہت پسند آتی ہے، اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے آزادی دلا دیتا ہے۔ اور یوں حضرت دانیال علیہ السلام جو اب تک قیدی تھے، بخت نصر کے دربار کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ انٹیلیجنشیا میں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے اور انہیں ایک ایلیٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیبیلون کی کہانی آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ نبوشاد نظر یا بخت نصر دوم کو موجودہ ایران کے شہر تہران کی ایک خاتون سے عشق ہو جاتا ہے۔ وہ اسے بیاہ کے بیبیلون لے آتا ہے، پر یہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ خاتون اپنے آبائی علاقے کو بہت یاد کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہیں کہ میرا آبائی علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، وہاں جنگل تھے، چرند پرند تھے۔ بیبیلون میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک میدانی علاقہ ہے۔ لہٰذا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے نبوشاد نظر یا بخت نصر ایک ایسا جنت تعمیر کرتے ہیں جسے آج کے دور میں بھی ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کہا جاتا ہے۔ اس جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی عمارت تھی جہاں کا اپنا ہی ایکو سسٹم تھا۔ دنیا جہاں سے یہاں پہ جانور اور پرندے لائے گئے تھے اور طرح طرح کے درخت اگائے گئے تھے۔ اسی لیے اس شے کو یا اس جنت کو آج کے دور میں بھی دا ونڈرز آف ارتھ میں سے گنا جاتا ہے، یعنی دنیا کے عجائبات میں سے اسے کہا جاتا ہے۔ اسی دوران نبوشاد نظر کو ایک اور خواب آتا ہے۔ وہ خواب کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو آسمان تک جا رہا ہے، طرح طرح کے چرند پرند اس پہ بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت وادی میں وہ درخت کھڑا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ درخت کٹ جاتا ہے، اس درخت کے تنے کو لوہے سے باندھ دیا جاتا ہے، زنجیریں اس کے گرد کس دی جاتی ہیں۔ بخت نصر جب سو کر اٹھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اپنے وزیروں سے اس کا مطلب پوچھتا ہے، پر وزیر اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، لہٰذا مجبوراً بخت نصر کو پھر سے حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب یہ خواب سنتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ یہ درخت آپ ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی بادشاہت دی ہے جس کا چرچا دنیا بھر میں ہے، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، پر اگر آپ نے اس پہ غرور کیا اور اپنا رویہ نہ بدلا تو آپ کی بادشاہت آپ سے چھین لی جائے گی اور آپ کو جانوروں کی طرح دنیا پہ بھٹکا دیا جائے گا۔ نبوشاد نظر یا بخت نصر یہ خواب کی تعبیر سن کر خاموش رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، پر کسی طرح اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ وہ بھی خود کو خدا ہی سمجھنے لگا تھا۔ اور ایک دن جب اپنے محل پہ وہ چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے اور سامنے اس کی نظر پڑتی ہے اپنے ہینگنگ گارڈن آف بیبیلون پہ، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا شاہکار تعمیر کر دیا ہے، یہ سب تو میری قدرت میں ہے۔ اور یہ خیال کا آنا تھا کہ خدا کی طرف سے اس پہ عذاب نازل ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 7 سیزنز تک یا شاید 7 سالوں تک وہ بھیڑ بکریوں کی طرح گھاس چرتا رہا، اپنے سلطنت سے باہر نکل گیا۔ اور پھر ایک دن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے
وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں صرف اور صرف خدا کی راہ میں ہی چلوں گا، میں باز آیا اپنے غرور سے۔ اور بائبل میں اس بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کس طرح نبوشاد نظر یا بخت نصر توبہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کسی کو اس طرح سے ہمبل نہ کرے جس طرح سے بخت نصر کو کیا، کہ غرور کو نیچا کرنا یا اس کو اپنی اوقات میں لانا خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور یہاں سے بخت نصر دوم نے اپنی توبہ کا سفر جاری کیا تو اللہ پاک نے پھر سے اس کو حکمرانی بخش دی۔ پر بخت نصر دوم بیبیلون کا بادشاہ تھا، اور بیبیلون یا بابل کی سرشت میں تھا کہ یہ خدا کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا شہر تھا، اس کی بنیادوں میں شیطان کی طرح نفرت ڈالی گئی تھی۔ لہٰذا بخت نصر کا جب انتقال ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ اس کا وارث بیلشزر حکمران بنتا ہے، تو وہ وہی رویہ اختیار کرتا ہے جو کسی دور میں بخت نصر اول کا تھا، بخت نصر دوم کا تھا، یا پھر ان سے پہلے نمرود کا تھا۔ وہ بھی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی جرت اتنی بڑھتی ہے کہ وہ برتن یا وہ نوادرات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر استعمال تھے، ایک دن اپنے محل میں اپنے دوستوں کی بڑی دعوت رکھتا ہے، اور اس دعوت میں ان برتنوں میں شراب اور کھانا اپنے دوستوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم سلیمان علیہ السلام کے برتنوں میں کس طرح سے عیاشی کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ تمام شیطانی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ان برتنوں میں سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور دیوار پہ 3 لفظ لکھتا ہے۔ وہ 3 لفظ ہوتے ہیں میں نے تیکیل اپہارسن۔ تمام دربار خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ہاتھ کہاں سے آئے اور یہ دیوار پہ کیا لکھا گیا ہے۔ تمام جادوگروں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، پر کوئی اس کا مطلب نہیں جانتا۔ لہٰذا مجبوراً بیلشازر کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور جب حضرت دانیال علیہ السلام آتے ہیں، یہ لکھائی پڑھتے ہیں اور جس طرح سے اس کو ڈیسائفر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں نے مطلب اللہ پاک نے تمہاری بادشاہت کے دن گن لیے ہیں۔ اور جو دوسرا لفظ تھا ٹیکے، اس کے معنی تھے کہ خدا نے تمہیں جج کیا اور تمہیں کمزور پایا ہے۔ جو تیسرا لفظ تھا اپہارسن، اس کے معنی تھے کہ خدا تمہاری بادشاہت کو 2 مختلف قوموں میں بانٹ دے گا۔ دوستو یہ تعبیر سن کے بیلشازر بہت گھبراتا ہے اور فوراً حکم دیتا ہے کہ دانیال علیہ السلام کو اس سلطنت کا تیسرا بڑا عہدہ دیا جائے۔ انہیں جامنی رنگ کا ایک لبادہ اڑایا جاتا ہے اور ایلیٹ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ بیلشازر کو لگا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خدا کے حکم کو ٹال دے گا، پر اس کے لیے خدا کا حکم آ چکا تھا۔ اسی راز کو کورش یعنی سائرس دا گریٹ پرشیا کا بادشاہ بیبیلون پہ حملہ کرتا ہے، وہ اس کی حکمرانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی رات بیلشازر بھی مارا جاتا ہے، اور پھر سائرس دا گریٹ حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہائی دے دی جائے۔ اور یوں 70 سالوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل واپس آ جاتے ہیں اپنے علاقے یروشلم میں۔ جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہیں بیبیلون میں مقیم رہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائرس دا گریٹ کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہوئے تھے اور رستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو یہاں حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ قصہ میں نے قصص الانبیاء میں پڑھا ہے، اس کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اس میں درج ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے امت محمدیہ دفن کرے، میرے جسم کو قبر تک امت محمدیہ کا کوئی فرد لے کے جائے۔ لہذا جب مسلمانوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تستر کا علاقہ فتح کیا، جسے آج کے موجودہ ایران میں شستر کہا جاتا ہے، تو وہاں ان کی فوج کے ایک سپاہی کو، جس کا نام ہرکوس تھا، ایک تابوت ملتا ہے۔ اس تابوت میں ایک جسم ہوتا ہے جو زندہ تو نہیں ہوتا، پر اس کی رگوں میں خون رواں ہوتا ہے، اس کی رگیں دھڑک رہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جواباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جسے یہ تابوت ملا ہے، جسے یہ جسم ملا ہے، اسے جنت کی خوشخبری دے دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ جسے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی جسم ملے گا اور وہ اسے دفنائے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ دوستو یہ تو تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ، پر بیلشاز نظر کے بعد سائرس دا گریٹ نے بھی بیبیلون کو بڑی اہمیت دی اور اپنے دارالخلافہ میں سے ایک رکھا۔ اس کے بعد الیگزینڈر کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بیبیلون کی اہمیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب لوگ اس کے نام سے بھی واقف نہیں رہتے۔ وہ سلطنت جو 1000-1500 سال پہلے دنیا کی واحد سپر پاور تھی، ایک ایسا شہر تھا جو پوری سویلائزیشن کی اہمیت رکھتا تھا، لیکن اپنی حرکات اور اپنے حکمرانوں کے خدائی کے دعوے کے باعث اس قدر ضلالت کا شکار ہوا کہ منو مٹی تلے دب گیا اور کوئی اس کا نام لینے والا بھی سامنے نہ رہا۔ دوستو بیبیلون کا اختتام تو 500 سال قبل مسیح ہو چکا تھا۔ اگر آج ہم بیبیلون یا اس بابل کی تہذیب کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں کسی انسان میں، تہذیب میں یا قوم میں غرور آ جائے یا انہیں لگنے لگ جائے کہ سب کیا دھرا ان کا ہے، ہر چیز کے وہ مالک ہیں، تو وہیں سے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، چاہے پھر وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا پھر اجتماعی حیثیت میں ہو۔ کیا ہی ظلم ہے کہ جہاں سے بیبیلون کی تباہی کا آغاز ہوا تھا، کہ جب بنی اسرائیل کو وہ قید بنا کر اپنے علاقے میں لے گئے تھے اور خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیے تھے، وہی بنی اسرائیل آج اسی بیبیلون کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اپنی طاقت اور زور کی بنیاد پہ اسے لگتا ہے کہ وہ جب چاہے، جس پہ چاہے، جتنا ظلم کر لے، اس کا حساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پر تاریخ کا ایک حسن ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر آپ سیم غلطیاں کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی سیم ہی ہوگا۔ موجودہ دور کا اسرائیل اس قدیم بیبیلون سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں سورہ کہف کا اور وہاں پہ انگور کے باغات والے بھائیوں کا ذکر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ کہف میں بھی اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ جہاں انسان کو لگے کہ ہر شے کا مالک وہ ہے، ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے، تو وہیں سے اس کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس تمام کہانی میں، قصے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہمبل ہونا سیکھیں، اپنی میں کے بجائے خدا کی قدرت پہ اور اس کی عطا پہ اپنا سر جھکائے رکھنا سیکھیں، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ ہماری ایک غلطی، ہماری ایک میں ہمیں اس درجے تک لا گرائے جہاں کبھی نمرود گرا تھا، جہاں کبھی نبوشاد نظر گرا تھا یا پھر بیلشزر گرا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔